ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ناستک اور ملحد کیوں بنتے ہیں، کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں؟ سائنسی تحقیق بتائیے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ سارے بندے جو ناستک بنتے ہیں اس کو کسی مذہب کی پابندی نہیں کرنی ہے۔ مثلا ہندو مذہب میں وہ جائے گا تو وہاں ہے کہ غیر ہندو سے شادی نہ کرو، فلاں چیز نہ کرو، فلاں عبادتیں کرو۔ مسلمان میں کہے گا تو کہے گا کہ غیر مسلم سے شادی نہ کرو اور نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اب یہ کسی چیز کی پابندی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدائی کو نہیں مانتا۔ خاص طور پر ایسے آدمی غیر مسلم عورتوں سے شادی کیے ہوئے ہوتا ہے یا اپنے مذہب کے خلاف عورتوں سے شادی کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ خاص بنیاد ہے۔ اب اگر وہ مثلا جاوید اختر صاحب ہے، اس نے شادی کی ہے ہنی ایرانی سے اور یہ ہے آگ پرست عورت، اب اگر اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ تو اس کی بیوی اس کو تنگ کرے گی، اور اگر یہ کہتا ہے کہ مسلمان نہ بنو، بن جاؤ ایرانی بن جاؤ، آگ پرست بن جاؤ، تو اس کے مذہب والے، اس کے خاندان والے تنگ کریں گے۔ ان دونوں سے چھوٹنے کے لیے، سارے پابندیوں سے چھوٹنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدائی کو نہیں مانتا ہوں، اور ایک لچا پچا دلیل دے دیتے ہیں کہ دیکھیے غزہ کے اندر اتنے لوگ تنگ ہوئے اور دعائیں کی اور کوئی مدد نہیں ہے اللہ کی جانب سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اصل بنیاد یہ ہے، جتنے بھی آپ دنیا میں سیلیبریٹی دیکھیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، اس نے شادی کی ہے غیر مسلم میں، ہندو میں، عیسائی میں شادی کی ہے، تو گھر میں مذہب کی بات وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ بچوں کو یہ کہے گا کہ تم مسلمان بنو تو اس کی عورت تنگ کرے گی، اور اگر بچوں کے کہتے ہیں کہ تم غیر مسلم بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو پچھلے والے خاندان والے وہ تنگ کریں گے۔ اس لیے وہ وہاں اپنے بزنس کی بات تو کرتا ہے، مکان اور جائیداد کی بات تو کرتا ہے، فلم کی بات کرتا ہے، مذہب کی بات وہ نہیں کرتا۔ اس سارے کا حال یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا تھا کہ یہود نصارہ سے شادی نہ کرو ورنہ تمہاری اولاد یہود نصارہ بن جائے گی۔ ہم تو ابھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم میں شادی کی تو خود وہ غیر مسلم کی طرح ہو گیا یا ناستک ہو گیا اور خدا کو نہیں مانتا ہے یا کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے۔ اس میں جاوید اختر صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا مذہبی طبقہ تھا لیکن غلط طریقے پر اس نے استعمال کیا تو اس نے کہہ دیا کہ خدائی نہیں مانتا، اور اس کے لیے وہ دلائل دیتے رہے۔ تو اصل بنیاد ہے کسی مذہب کے پابندیوں کو نہیں ماننا، یہ اصل بنیاد ہے۔ دلائل ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، بہرحال اور بھی بنیاد ہو سکتی ہے، لیکن میرے سمجھ میں جو سائنسی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل بنیاد ہے۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔